السلام علیکم۔ تو بچوں، آج باری ہے افسانے کے تنقیدی جائزے کی یا تنقیدی نکات کی۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم سماجی علمیے کی طرف نشاندہی۔ جی ہاں، ایک بہت بڑا مسئلہ طوائف کی شہر بدری کا، اور اس کے علاوہ کہ یہاں پر خیر و شر کی ایک کشمکش ہو رہی تھی، اور وہ کشمکش یہ تھی کہ کس طرح سے ان طوائفوں کو، ان بیسواؤں کو یا زنان بازاری کو شہر بدر کیا جائے یا یہاں سے کہیں اور منتقل کیا جائے، جس کی وجہ سے ان کے طرز زندگی کے اوپر اور گھریلو حالات پر اثر انداز ہو رہی تھیں۔ پھر آ جاتا ہے دوہری شخصیت۔ جی، غلام عباس نے یہاں پر دوہری شخصیت کے بارے میں بھی بتایا ہے، اور جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی نام نہاد اشرفیہ کی زندگی کا وہ پہلو ہے کہ وہ پیاز کی طرح پرت در پرت کھلتا جاتا ہے، جو دن کے وقت بظاہر بلدیہ کے اجلاس میں تقریریں کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ رات کے اندھیرے میں جا کر انہی طوائفوں کے گھر بھی بساتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے جذباتی انداز۔ جذباتی انداز سے جس طرح سے سامعین نے تقریریں کی تھیں اور دلائل دیے تھے، لیکن ٹھوس اقدامات پر کوئی لائحہ عمل پیش نہیں کیا گیا یا اس کی پیش رفت نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بدی کو شہر سے باہر نکال دیا گیا، لیکن جڑ سے نہیں نکالا گیا۔ اور یہی اس آنندی کا مین مرکزی خیال بھی ہے کہ برائی اپنی جگہ پہ ہے، اور برائی جب اپنی جگہ پہ رہتی ہے تو آپ جو بھی اقدامات کر لیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، پھر یہاں پہ غلام عباس نے جو مہارت دکھائی، جو سکلز تھی ان کی، پہلی تھی واقعہ نگاری۔ جی، یہاں پہ 2 واقعات پیش کیے گئے تھے، ایک تھا بلدیہ کا اجلاس اور دوسرا تھا نئے شہر کی آبادکاری، اور ان کی منظر نگاری جس طریقے سے اور جس خوبی سے غلام عباس نے بیان کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جزیہ نگاری کا بھی عمدہ استعمال کیا ہے۔ اگرچہ یہ ایک حساس نوعیت کا افسانہ تھا، لیکن غلام عباس نے بڑے دھیمے لہجے میں منفرد انداز میں اس کو بیان کیا اور تحریر کر کے قارئین تک پہنچایا۔ ایک اور ان کی خصوصیت یہاں پہ نظر آتی ہے، دائروی تکنیک کا استعمال کیا گیا۔ بچوں، دائری تکنیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مسائل اور حالات تو ویسے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جگہ اور لوگ وہ چینج ہو جاتے ہیں، تو ایسی تکنیک صرف غلام عباس ہی اپنے افسانوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا افسانے کا تنقیدی جائزہ۔ اللہ حافظ۔